الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج ایک نوجوان کی بات ہوگی، اور وہ نوجوان کیا ایماندار نوجوان تھا۔ موضوع ہے ایماندار نوجوان۔ قرآن پاک کے اس واقعے میں ایک عجیب و غریب، ایک حیرت انگیز کردار کے مالک نوجوان کی بات بڑے پیارے انداز میں کی گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے ساتھ بیٹھا۔ وہ راہب ایمان والا تھا، اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئی۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے آنے میں روزانہ اس بزرگ کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا مہیب جانور، بڑا خطرناک سا جانور جو ہے راستے میں کھڑا ہے۔ اب اس نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا وہ بزرگ جن کے پاس میں بیٹھتا ہوں جو اللہ اور اس کے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں اس بزرگ کا، اس راہب کا مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول کر دے۔ یہ دعا کر کے اس لڑکے نے جب اس اتنے بڑے جانور کو پتھر مارا تو بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا۔ لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے اس بزرگ کو جا کر یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا۔ بادشاہ کا ایک بڑا ہی مقرب ہم نشین تھا جو بادشاہ کا بڑا قریبی ساتھی تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ اس لڑکے کے پاس بہت سارے ہدیے، بہت سارے گفٹس، تحائف لے کر آیا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا کہ دعا کر دیں میری آنکھیں آ جائیں۔ تو اب لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی۔ فوراً ہی وہ آنکھ والا ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی، آنکھیں کیسے آ گئی؟ تو اس کے بڑے قریبی ساتھی نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ تو اب بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ یہ باتیں تجھے کس نے بتائی ہیں؟ تو اب اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس نوجوان کو قید کر کے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا، اس بزرگ کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کیا اور اس کو کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو۔ اس بزرگ نے، اس راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا، ایمان سے منہ نہیں موڑوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، بڑا غصے میں آیا۔ اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر دو ٹکڑے کر دیے، یعنی اس کو یوں سمجھیے بلیڈ کے ذریعے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر، اپنے بڑے قریبی ساتھی کے اوپر بھی جو اللہ پر ایمان لایا تھا اس بنا پر، اس پر بھی آرا چلوا دیا، اس کے بھی دو ٹکڑے کروا دیے۔ اب لڑکے کو، اس نوجوان کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اوپر سے دھکا دے دو۔ اب اس لڑکے کو جب پہاڑ پر لے جایا گیا تو وہاں اس نے دعا مانگی۔ ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ۔
اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ کشتی میں جانے کے بعد اس لڑکے نے پھر دعا مانگی تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ کشتی جو تھی وہ غرق ہو گئی پانی میں، سب سپاہی ہلاک ہو گئے۔ لڑکا پھر صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، اس کو مارنے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ پھر اسی لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے واقعی شہید کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت ہے، مجھ کو سولی پر چڑھائیں اور یہ پڑھ کر مجھ پر تیر ماریں، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ کہتے ہیں نا اللہ والوں کی موت بھی نرالی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ ایک طرف تو ایمان لانے پر شہید کیا جا رہا ہے، آروں سے چیرا جا رہا ہے، مگر اس موت کو دیکھ کر، اس شان کو دیکھ کر اب ہزاروں کا مجمع رب پر ایمان لے آیا۔ اب بادشاہ غصے میں بھوکھلا گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں اس نے ڈلوانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین 77 ایمان والوں کو آگ میں جلا ڈالا گیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت کو لایا گیا کہ جس کے ہاتھ میں بچہ تھا، گود میں بچہ تھا۔ اب جب بادشاہ نے اس کو بھی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ عورت کچھ گھبرائی، ماں جو ٹھہری، لیکن اس دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعہ تو بھی آگے بیان کرنا ہے، مگر کیا درس ہے، کیا واقعہ ہے۔ ہم تو گھر بیٹھے مومن بنے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے کانوں نے پہلی آواز اللہ اکبر کی سنی۔ ایسا بھی دور آیا اس دنیا میں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کاٹا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو جلا دیا گیا۔ ہم اپنے ایمان کی کب قدر کریں گے؟ اللہ کی اس نعمت کا کب شکر ادا کریں گے؟ اور کب اپنے اس ایمان کی سلامتی کی فکر کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ایمان ملا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ کا اس نعمت پر خوب شکر بھی ادا کیجیے اور اسی کے شکرانے میں رب کی نافرمانی سے بچیے۔ جس کریم نے ہمیں اتنی آسانی سے ایمان عطا کیا ہے، ہمیں اس کریم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں اس واقعے میں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی جو تھے اس گھڑے کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابیوں پر خوشی منا رہے، کہہ لگا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ خندق کے آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور ظالموں کے شرور سے بچا لیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ قرآن پاک میں کہاں اور کیسے موجود ہے؟ آئیے کچھ تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ ترجمہ: کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور بوقت امتحان مومنین کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی ان کے امتحان کی کامیابی ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی نشانی یہی ہے کہ راہ خدا میں جو مشکلات آئیں، جو پریشانی آئے، ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر کبھی تذبذب میں، ہیزیٹیشن میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے وار کے نیچے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سر بلندیوں کے مداح اور ثناخواں بن جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جوش ایمانی نصیب فرمائے، ایمان کی قدر کرنا نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنا اور اسے سمجھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو
فیضان قرآن سے منور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قرآن کا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔